بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 30واں سبق ہے۔ سبق کا عنوان صحابہ کرام کی حبشہ کی طرف ہجرت۔ تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، فخر موجودات، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت کے بعد 3 سال تک آپ خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور جو شخص بھی آپ کی دعوت کو قبول کرتا اور اسلام کو قبول کرتا، اسلام کے دائرے میں آتا، وہ اپنے ایمان کو، وہ اپنے اسلام کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ 3 سال کے بعد باری تعالیٰ کا حکم آیا، اے محمد، اے نبی جی، اب آپ کھلم کھلا اعلان کیجئے، کھلم کھلی تبلیغ کیجئے، اب ان مشرکوں سے اور کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حمایت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم کھلم کھلا توحید کا اور کھلم کھلا وحدانیت کا اعلان کرو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے کے 3 سال بعد کھلم کھلا جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا، شرک سے اور بت پرستی سے منع کیا، تو مکے کے اندر مخالفت بڑھ گئی، اور سن ہجری، سن نبوی 4 کا جو سال ہے، نبوت کے بعد جو 4تھا سال ہے، سن 4 نبوی والا سال، یہ بڑا آزمائشوں والا، ابتلاؤں والا، مصیبتوں والا، پریشانیوں والا، صحابہ کرام پر آزمائشیں، امتحانات، آلام، مصائب، دقتیں اور پریشانیاں ٹوٹ پڑی، اور مکے کی سرزمین جس پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، بیت اللہ بنا ہوا ہے، ایسی پاکیزہ سرزمین، ایسی مقدس سرزمین، اس زمین پر اگر سب سے بڑا کوئی جرم تھا تو وہ اللہ کا نام لینا۔ اللہ کا نام لینے والے کو، محمد مصطفیٰ کو ماننے والے کو، مذہب اسلام جو دنیا کا سب سے پاکیزہ مذہب ہے، سب سے امن والا مذہب، شانتی والا مذہب، اتنا پیارا مذہب، اس مذہب کو قبول کرنے والے کو ستایا جاتا تھا، اللہ کا نام لینے والے پر ظلم کیا جاتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مارا جاتا تھا، انہیں تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا جاتا، آگ کے جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، زنجیروں میں باندھ کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حضرت زنیرہ، حضرت یاسر کی والدہ، ان عورتوں پر بھی ایسے مظالم ڈھالے گئے۔ حضرت نبی علیہ السلام جو سراپا رحمت ہے، آپ اپنی ذات پر تو مظالم کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن جب ان صحابہ کا حال دیکھتے، ان صحابیات کی حالت دیکھتے جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارا جاتا تھا، جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و جور کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جن کے لیے مکے کی سرزمین کو تپتا ہوا توا بنا دیا تھا، جس طریقے سے
توے کو جب تپایا جائے وہ تپ کر لال ہو جاتا ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام لینے والے، محمد مصطفیٰ کو ماننے والے، اسلام کو قبول کرنے والوں کے لیے مکے کی زمین کو تپتا ہوا توا بنا دیا۔ مکے کی سرزمین پر اسلام کے نام لینے والوں کو، اللہ کے نام لینے والوں کو، محمد مصطفیٰ کے پیروکاروں کو رہنا مشکل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ مظالم ڈھائے، آپ تو سراپا رحمت تھے، آپ جب یہ مظالم دیکھتے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، صبر کی تلقین کرتے۔ جب یہ مظالم حد سے گزرنے لگے، برداشت سے باہر ہو گئے، سن 5 نبوی میں، نبوت کا 5واں سال ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، تفرقوا من هذه الارض الى هذا۔ اے میرے صحابہ، اے اللہ کو ماننے والوں، اللہ کا نام لینے والوں، اسلام کو ماننے والوں، قرآن کو ماننے والوں، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں مکے کی سرزمین سے پیار ہے، تمہیں مکے کے ذرے ذرے سے محبت ہے، تمہاری کئی یادیں اس مکے کی سرزمین سے وابستہ ہیں، تم یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے، یہیں بڑے ہوئے، کتنی تمہیں عشق اور محبت ہوگی اس سرزمین سے، لیکن اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر، دین کے خاطر تمہیں مکے کو چھوڑنا ہے۔ سَيَجْمَعُكُمْ انشاءاللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی پھر تم سب کو جمع کرے گا۔ ابھی وقتی طور پر تم مکے کو چھوڑ کر نکل جاؤ، ورنہ یہاں رہ کر کے تمہارا ایمان بچانا مشکل ہے۔ صحابہ پر جب مظالم ڈھائے گئے تو مظالم کو تو برداشت کر لیا، لیکن ایسی پلاننگ اور منصوبہ ہوا، ایمان قبول کرنے والوں کو قتل کر دو، ان کا خاتمہ کر دو۔ جب اس منصوبے اور پلاننگ کا نبی علیہ السلام کو علم ہوا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، تفرقوا من هذه الارض، اس زمین سے نکل جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا، الی این نذهب، اے پیارے رسول ہم لوگ کہاں جائیں؟ فاشار بیدیہ الی الحبشہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے حبشہ کی طرف اشارہ کیا کہ ملک حبشہ چلے جاؤ، میں نے سنا ہے وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند اور رحم دل آدمی ہے، وہ اپنے ماتحت حکومت میں رہنے والوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تعداد میں اختلاف ہے، کچھ نے 16 لکھا ہے، کچھ نے 10 لکھا ہے، کچھ نے 11 لکھا ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے اپنی سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ کے اندر 16 کی تعداد لکھی ہے۔ پہلا قافلہ جس نے اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر ہجرت کی، یہ 11 مرد اور 5 عورتیں، 16 آدمیوں کا یہ قافلہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچا ہے، اور یہ 3 مہینے تک آرام سے سکون کے ساتھ وہاں پر رہا۔ 3 مہینے کے بعد انہیں خبر پہنچی کہ مکے میں تو اسلام پھیل گیا ہے، مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہاں بالکل امن شانتی ہو گئی ہے، اب مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ لوگ حبشہ کو چھوڑ کر مکہ روانہ ہوئی، مکے کے قریب پہنچے، انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، یہاں کے لوگ تو ویسے کہ ویسے ظالم ہیں۔ اب ان میں سے کوئی چھپ کر کے، کوئی کسی کی پناہ لے کر کے مکہ میں داخل ہوا۔ اب پہلے سے بھی زیادہ مظالم ڈھانے لگے کافر مسلمانوں پر۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ صحابہ کو حکم دیا کہ حبشہ کی ہجرت کرو، یا مکے میں رہتے ہوئے ایمان کو بچانا مشکل ہے، ایمان کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، محمد مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔
اس لیے اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو مکے کو چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ۔ دوسری مرتبہ میں 103 لوگوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی، 86 مرد ہیں اور 17 عورتیں ہیں۔ علامہ ادریس کاندلو نے لکھا ہے، سب کے نام بھی لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر، یہ 86 مرد اور 17 عورتیں، اور یہ کوئی نہایت غریب قسم کے لوگ نہیں تھے، مکے کے معززین تھے، مکے کے بڑے عزت والے خاندان اور گھرانوں کے لوگ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان داماد رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ یہ 103 لوگوں نے ہجرت کی اور حبشہ میں جا کر کے مقیم ہوئے۔ جب اتنا بڑا قافلہ ہجرت کر کے گیا، مکے میں ایک عجیب کیفیت برپا ہو گئی۔ مکے کے سرداروں میں حرکت پیدا ہوئی، کہنے لگے مسلمان تو حبشہ میں جا کر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آرام کے ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اگر یہ اسی طریقے سے سکون کے ساتھ رہتے رہے، ایسے پاورفل ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، چند دنوں کے اندر یہ مکے پر بھی قبضہ کر لیں گے اور ہماری چودراہٹ اور ہماری حکومت اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ کافروں کو سب سے بڑا خطرہ اس بات سے تھا، اگر اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمان امن سے، چین سے، سکون سے رہنے لگے اور اسی طریقے سے اسلام پھیلتا گیا تو ہماری حکومت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے 2 آدمیوں کو طے کیا، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان دونوں کو حبشہ بھیجا، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں بڑے تحفے اور تحائف لے کر کے حبشہ پہنچے۔ حبشہ کے بادشاہ کے لیے، اس کے وزیروں کے لیے بڑے بڑے قیمتی تحائف اور بڑے بڑے نذرانے لے کر پہنچے، اور وہاں جا کر کے پہلے جو بادشاہ کے وزیر تھے ان سے ملاقاتیں کی، ان کو بڑے بڑے تحائف دیے، تحفے دیے، نذرانے دیے، اور ان کو تیار کیا، بادشاہ سے جا کر بات کرو کہ ہمارے مکے سے کچھ لوگ بد دین ہو کر کے بھاگ کر کے یہاں آ کے پناہ گزین ہوئے ہیں، بغیر کسی تفتیش اور تحقیق کے ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہمارے ساتھ روانہ کیا جائے۔ یہ بادشاہ کے وزراء بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے جا کر اپنا پیشکش کی، مکے سے کچھ لوگ بھاگ کر کے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کیا ہے اور وہ ہمارے ملک میں آ کر کے پناہ گزین ہوئے ہیں، انہیں مکے والے لینے آئے ہیں، ان کو بغیر کسی تفتیش اور تحقیق کے مکے واپس روانہ کرنا ہے۔ بادشاہ غصے ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری حکومت کے اندر آ کر پناہ حاصل کرے اور ہم بغیر تحقیق کے اس کو اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، ہم تحقیق کریں گے کیوں یہ لوگ بھاگ کر آئے ہیں اور وہ لوگ کیوں ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، پوری تحقیق کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر طیار نے تمام مسلمانوں سے کہا تم میں سے کوئی بھی نہیں بولے گا، میں تمہارا ترجمان بن کر بات کروں گا، بادشاہ سے صرف میں بات کروں گا، بیچ میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، میں جو بھی بات کروں تم سب کو خاموش رہنا ہے۔ حضرت جعفر طیار آگے آگے ہیں، مسلمانوں کا پورا قافلہ پیچھے ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر سیدھے جا کر سلام کیا، جبکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار کا اصول یہ تھا جو بھی وہاں جاتا تھا جاتے ہی بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتا، پھر بادشاہ کے حکم سے سر اٹھا کر اوپر بات کرتا یا بیٹھتا تھا۔ مسلمان داخل ہوئے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، وہ پاس میں جو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ بیٹھے تھے کو موقع ملا، کہنے لگے دیکھو بادشاہ یہ کیسے بددین لوگ ہیں،
تمہارے دربار کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ تمہارے دربار کا اصول ہے جب بھی کوئی دربار میں آئے تو بادشاہ کو سجدہ کرے، انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگوں نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے نحن لا نسجد الا اللہ، ہم لوگ صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، اس لیے ہم لوگ آپ کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، اب بتاؤ یہ لوگ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے، یہ کیوں آئے تمہارے پیچھے؟ تمہارا اور ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بڑی شاندار ایک جوشیلی تقریر کی، یا ملک، اے بادشاہ سلامت، نحن نعبد الاصنام، ہم لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کھاتے تھے، وَنَظْلِمُ عَلَى الضُّعَفَاء، اور کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور زنا کرتے تھے، جتنی بھی معاشرے میں برائیاں تھیں سب ہمارے اندر پائی جاتی تھی۔ پھر اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہمارے ہی بیچ میں اللہ نے ایک نبی کو پیدا کیا، اس نبی نے آ کر ہمیں بتایا ان بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شراب کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کھاؤ، مردار نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا ادب کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو، نرمی کا برتاؤ کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا خیال کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بتلائے اور زندگی گزارنے کا ایک پیارا اور خوبصورت طریقہ عطا فرمایا۔ ہمیں یہ طریقہ بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا لگا، ہم نے اس نبی کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا، اس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے، اور انہوں نے ہمیں اتنا ستایا، ہم پر اتنے مظالم ڈھائے، ہم پریشان ہو کر کے، دکھی ہو کر کے، اپنی جان بچا کر کے، اپنا ایمان بچا کر، اپنا سب کچھ مال و متاع چھوڑ کر کے وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آ کر ہم نے پناہ لی ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا تمہارا وہ نبی جو کلام لے کر آیا ہے اس میں سے کچھ تمہیں یاد ہے؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے ہاں مجھے یاد ہے، کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے جب صحابی نے پیاری زبان سے اللہ کا پیارا قرآن پڑھا ہے، سورہ مریم کی شروع کی کچھ آیات پڑھی ہے، پورے مجمع کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پوری اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پورا مجموعہ بھی زار و قطار رونے لگا، بادشاہ کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت کو مکمل کیا اور بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بادشاہ تو آنسوؤں سے رو کر کے اس کی داڑھی بھیگ چکی تھی اور مجموعہ بھی رو رہا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا ان لوگوں کو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ سے کہا ابھی ہاتھوں ہاتھ مکے چلے جاؤ۔ تمام وزراء سے کہا ان کے تحفے نذرانے جو قبول کیے ہیں ان کو واپس کرو اور ان کو ابھی ہاتھوں ہاتھ ہماری حکومت سے باہر نکال دو، ہمارے ملک سے باہر نکال دو، ہم ان مسلمانوں کو بالکل نہیں بھیجیں گے۔ پھر مسلمانوں کو سہولیات دی گئی، انہیں مکانات دیے گئے اور ان کے روزی روٹی کا اور ان کے کاروبار کا انتظام کیا گیا، اور مسلمان وہاں پر آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، ہم سب کے پیارے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے ہیں، انہوں نے بھی حبشہ کو چھوڑ کر اب مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کو خبر کی اب ہم لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہمارا نبی مدینہ منورہ پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا، سواریوں کا انتظام کیا، اور بیچ میں راستے میں جو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کھانے کا انتظام کیا، اور ان کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ان کو مدینے چھوڑ کے آؤ، اور مدینے میں جا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام دینا کہ اے محمد، اپنے اس ساتھی جعفر طیار سے پوچھ لو میں نے تمہارے ساتھیوں اور صحابہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور پھر انہیں یہ بھی کہنا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہو، اور ان سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ جب یہ صحابہ کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، ان کے ساتھ بادشاہ نجاشی کا آدمی بھی پہنچا تھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھی جعفر طیار سے پوچھ لیں، صحابی سے، کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے۔ جعفر طیار نے نبی علیہ السلام کو بتلایا ہمارے ساتھ نجاشی بادشاہ نے بڑا اکرام کا برتاؤ کیا، بڑا اعزاز کا برتاؤ کیا، ہماری مدد کی، ہماری نصرت کی، اور جب ہم وہاں سے مدینہ آئے ہمارا پورا انتظام کیا سواریوں کا، کھانے کا، اور اس نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے اور گواہی دی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی اور تمہارے نبی ہونے کی، اور تم سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم اغفر لی نجاشی، اللہم اغفر لی نجاشی، اللہم اغفر لی نجاشی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، تو نجاشی کی مغفرت فرما۔ پھر اسلام پھیلتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں کے اندر پورے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور سیرت کو معلوم کر کے اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔